اب یہاں سے ہم واقعات کربلا کو شروع کرتے ہیں۔ امام علی مقام مدینے سے نکل کر مکہ جا چکے تھے، اور مکہ میں کوفہ کے لوگوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، اور آپ کوفہ جانے پر بضد تھے، اصرار کر رہے تھے۔ صحابہ نے روکا، منع کیا، کسی نے بھی جانے کا مشورہ نہیں دیا۔ تو پھر اخیر میں امام حسین نے اپنے بھائی امام مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا کہ کوفہ کے حالات دیکھو اور مجھے خبر کرو۔ امام مسلم گئے، حالات اچھے تھے، 60,000 کے قریب لوگ بیعت کے لیے تیار تھے، اور خط لکھ کر کے بھیج دیا امام علی مقام کو کہ آپ تشریف لائیں، کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہوا کیا، یزید نے وہاں کے گورنر کو بدل کر کے نیا جلاد گورنر بنایا، عبید اللہ بن زیاد کو۔ وہ آتے ساتھ ظلم کی ایسی تاریخ اس نے رقم کرنا شروع کر دیا، کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں کو گرفتار کیا، دھمکیاں دیا، قتل کیا، صحابی رسول حامی بن عروہ کو قتل کیا، اور جتنے وہاں پر اہل بیت کے جانثار تھے ان کو مارنا شروع کیا، اور امام مسلم بن عقیل کا بھی قتل ہو گیا، ان کے بچوں کا بھی قتل ہو گیا۔ یہ حالات امام حسین تک نہیں پہنچے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلدی کر رہے تھے کہ کوفہ سے مجھے 2 خط آ گئے میرے بھائی کے کہ حالات اچھے ہیں، مجھے نکلنا ہے۔ اب سنیے، مکہ مکرمہ سے میرے امام نکلتے ہیں، 4 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 6 دن کے بعد تو حج ہونا ہے۔ ذی الحجہ کی 4 تاریخ، اور مکہ مکرمہ میں امام علی مقام، دنیا بھر سے قافلے ادھر ادھر سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف رواں دواں ہیں، حاجیوں کا قافلہ آ رہا ہے، لیکن امام علی مقام 4 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کر روانہ ہو رہے ہیں۔ اس اثنا میں کئی صحابہ درمیان آئے۔ امام علی مقام ہر بات یہی کہتے تھے، اللہ کو جو منظور ہے وہ ہوگا۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ کوفہ والے دھوکہ کر جائیں گے، دغا بازی ہیں، آپ کے والد وہیں قتل ہوئے، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، اب آپ کے ساتھ کہیں کوفہ والے دھوکہ کر کے آپ کے خلاف تلواریں نہ اٹھائیں۔ امام علی مقام یہ کہتے تھے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچے گی جو اللہ نے نہیں لکھا ہے، اتنا ہی ہمیں ملے گا جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو وہاں پر جو سعید نام کے گورنر تھے مکہ میں، انہوں نے فوجیں بھیج دی امام علی مقام کو روکنے کے لیے۔ عبداللہ بن زبیر کے حامی طاقت کے بل بوتے امام علی مقام کو روکنے کی کوششیں کی، مڈبھیڑ بھی ہو گئی، ہلکی پھلکی جنگ بھی ہو گئی امام علی مقام کے خاندان والوں اور حامیوں سے اور مکہ والوں سے۔ یعنی یہ ایسی دشمنی کی جنگ نہیں تھی، محبت میں وہ امام علی مقام کو روکنا چاہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرحدوں سے نکل گئے، بیچ راستے میں فرزدق نام کا ایک شاعر ہے بہت مشہور، اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے اس وقت جو اشعار عربی میں کہے تھے وہ آج تک محفوظ ہیں۔ کہا اے امام، آپ کوفہ جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں ہیں، وہ بات کچھ اور کرتے ہیں اور کام کچھ اور کرتے ہیں، آپ ان کی باتوں پر بھروسہ کر کے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام نے کہا میرے پاس اتمام حجت کے لیے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تو قیامت کے دن میرے خلاف گواہی دے دیں گے۔ تو یہ سب باتیں ہوتی رہی، تقریباً یہ 82 لوگوں کا قافلہ بنا تھا، 82، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے شہزادے یعنی امام حسین کے جو بھائی حضرت علی کی دوسری بیویوں سے جو تھے وہ سب اس میں موجود تھے، عبداللہ بن علی، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو شہید ہو گئے تھے، 3 بیٹے امام حسین کے ساتھ اور تھے۔ امام حسن کے اپنے سگے بھائی کے 3 بیٹے ان کے ساتھ تھے، اور امام حسین کے خود کے 3 بیٹے بھی تھے، امام زین العابدین، علی اکبر اور علی اصغر، تینوں الگ الگ بیویوں سے تھے۔ یہ امام علی مقام کے قافلے میں تھے، اور پھر آپ کی سگی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا وہ ساتھ تھیں، اور امام حسین کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ وہ بھی ساتھ تھیں۔ ان کی سگائی ہو چکی تھی امام قاسم کے ساتھ جو امام حسن کے بڑے بیٹے تھے۔
اور سیدہ سکینہ کی عمر اس وقت 9 سال کی تھی، وہ ساتھ ہوئی، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، ام رباب اور شہر بانو۔ اور اس قافلے میں اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے، حضرت جعفر طیار کے بیٹے بھی تھے اور حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی تھے۔ اس طرح سے یہ قافلہ اور کچھ جانثاروں سے مل کر، جو دوسرے چاہنے والوں سے مل کر 82 کی تعداد کو پہنچا۔ بیچ راستے میں تھے تو سیدہ زینب کے 2 بیٹے عون و محمد، یہ دونوں آئے اپنے باپ کا خط لے کر۔ ان کے باپ عبداللہ بن جعفر ہیں، امام حسین کے بہنوی، سگے بہنوی بھی ہیں، اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے یعنی امام حسین کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ وہ بہت محبت کرتے تھے امام پاک سے۔ انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا اپنے 2 بچوں کو، بیچ راستے میں بھیجا، کہا اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، نبی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اگر آپ چلے گئے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ ہم کوفہ والوں کے حوالے آپ کو نہیں کر سکتے، رسول اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، آپ واپس چلے آئیں، مکہ آپ کے لیے امن و سکون کی جگہ ہے۔ امام علی مقام نے خط پڑھا اور آنکھوں سے آنسو آئے اور کہا میں وہ کام نہیں کر سکتا، اگرچہ سارے لوگ مشورہ دے رہے ہیں، لیکن ایک بات مجھے اس بات کو کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پھر جو ایک صحابی تھے انہوں نے آ کر پوچھا آخر کیا بات ہے کہ اتنے لوگ مشورہ دے رہے ہیں آپ کو نہ جانے کا، اور آپ ضد کر رہے ہیں جانا ہی ہے کوفہ؟ اور تھوڑی ہی دیر کے بعد امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی آ گئی۔ امام حسین بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور غم کرتے تھے کہ میں نے اپنے معتمد بھائی کو وکیل بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ یہ معاملات ہو گئے۔ جب یہ حالات سنتے ہیں امام علی مقام، اس کے بعد ایک صحابی نے کہا بھی کہ آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ تو جانتے امام حسین کے سامنے ایک بات تھی، کہا میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کچھ بیان فرمایا اور میں نے وعدہ کیا، اس وجہ سے مجھے جانا ہی ہوگا۔ صحابی نے پوچھا ہمیں بھی بتائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے کیا وعدہ لیا اور آپ نے کیا وعدہ کیا اور کیا بیان ہوا؟ امام علی مقام نے کہا نہ میں نے یہ خواب کسی کو بتایا اور نہ بتاؤں گا جب تک کہ میں اس دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ یہ رازوں میں سے ہے، میں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ یہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام علی مقام کئی لوگوں کے مشورے آتے رہے لیکن آپ واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہوئے۔ ایک مقام پر پہنچے، عبداللہ بن متی وہاں پر ایک شخص تھے، انہوں نے آپ کا استقبال کیا کنویں کے پاس، انہوں نے بھی کہا آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اور وہاں پر ایک قاصد آیا کوفہ کی خبریں لے کر، ہانی بن عروہ کے ساتھ کیا کیا گیا، مسلم بن عقیل کے ساتھ کیا کیا گیا، ان کے پیروں میں ہاتھوں میں رسی باندھ کر کے ہانی بن عروہ کو گلیوں میں کھینچا گیا ہے، ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی، توڑ دیا گیا ہے اور نہایت ہی دردناک انداز میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں سن کر امام حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہو گئے، اور اس کے بعد آپ اپنے قافلے کو لے کر تھوڑا اور آگے بڑھے لیکن ٹھہر گئے۔ پھر قافلے کے اندر رات کا وقت تھا، اپنے خاندان والوں کو سمیٹ کر کے خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں کوفہ سے ایک بری خبر آ چکی ہے، اے میرے خاندان والوں اس خبر کو سن لو۔ آپ نے کہا میرے معتمد وکیل اور میرے معتمد بھائی مسلم کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا۔ ابن زیاد گورنر بن کر وہاں آیا اور کوفہ والوں کے دل بدل گئے، انہوں نے ان کے بچوں کو بھی شہید کیا ہے، صحابی رسول کو بھی شہید کیا ہے، لہٰذا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے جو پلٹنا چاہے وہ پلٹ جائے، جو جانا چاہے وہ چلا جائے، اس لیے کہ اب ہمارے لیے کوفہ کی سرزمین بھی ہماری پناہ گاہ نہیں رہی۔ یہ سن کر کے کچھ عرب کے قافلے یا عرب کے لوگ جو ساتھ ہوئے تھے وہ ایک کے بعد دیگرے چھٹتے چلے گئے، نکل گئے، اور یہ قافلہ جانثاروں کا وہی باقی رہ گیا جو مدینے سے چلا تھا۔ اس میں جو اہل بیت نبوت کے افراد تھے وہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں، امام مسلم بن عقیل جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے 3 بیٹے اور بھی تھے امام حسین کے ساتھ، کھڑے ہو کر کہتے ہیں
اب جب ہمارے باپ کا انتقال ہو ہی گیا ہے تو ہم اس وقت تک واپس نہیں پلٹیں گے جب تک ہمارے باپ کا بدلہ نہ لے لیں یا قصاص نہ لے لیں یا پھر ہم بھی قتل ہو کر شہید ہو کر اپنے والد محترم کے پاس نہ پہنچ جائیں۔ امام عالی مقام سے دوسرے شہزادے کہتے ہیں آپ ہمیں پلٹنے کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو ہم اس طرح تنہا چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں؟ آپ کے بعد زندگی کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے، آپ کے بعد زندگی جینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ امام حسین کی بات پر ایک شہزادہ یا خاندان کا ایک فرد بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ قافلہ چل پڑا۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں زہیر بن قین بجلی ایک ایسے عرب کے بہت مشہور آدمی ہے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے، ان کو اہل بیت سے پہلے کوئی عقیدت نہیں تھی۔ امام حسین نے ان کو بلوایا، وہ خیمے میں تھے، انہوں نے منع کر دیا میں ملنا نہیں چاہتا۔ بیوی جو تھی گھر میں بیٹھی، یہ خیمے میں تھی، اور ایسی ڈانٹ لگائی، کہا زہیر تجھے پتا ہے رسول اللہ کا بیٹا بلا رہا ہے اور انکار کرنے کی مجال کیسے تیری؟ آج اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے؟ جا امام عالی مقام سے ملاقات کر کے تو آپ زہیر بن قین بجلی آئے اور امام حسین سے ملاقات کی۔ ایک ہی ملاقات ایسی تھی کہ چہرہ ابن رسول کو دیکھ کر کے فدا ہو گئے۔ کہا کہاں کا ارادہ؟ کہا کوفہ کا۔ زہیر بن قیم کو اپنا واقعہ بتایا اور جو جو حالات تھے بتایا۔ زہیر بن قیم بجلی جو پہلے اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتے تھے لیکن اب حالات ایسے کہ اپنے خیمے میں آئے اور اپنی بیوی سے کہا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو واپس چلی جا، اپنے بھائیوں کے ساتھ واپس چلی جا۔ کہا اتنا اہم کیا معاملہ ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ اب میں رسول اللہ کے شہزادے کے ساتھ اس نیت سے جا رہا ہوں کہ واپس اس دنیا میں کبھی نہیں آنا ہے، مجھے آنا نہیں ہے، میرا انتظار نہ کرنا۔ مال و دولت اسباب سب دے دیا اپنی بیوی کو اور بھیج دیا اور کہا میں امام پاک کے ساتھ جاتا ہوں۔ یہ زہیر بن قین بجلی یہ وہ شخص ہیں جو میدان کربلا میں پہلے اترنے والوں میں نام ہیں۔ امام علی مقام کا قافلہ جب آگے بڑھتا ہوا ایک علاقہ زبال آیا، وہاں پر انہوں نے قیام کیا، تو اب یہاں پہنچتے پہنچتے امام علی مقام کے قافلے کو ایک محرم آ چکی تھی۔ محرم کی پہلی تاریخ تھی اور اس وقت 60ویں ہجری چل رہی تھی۔ ایک محرم کی تاریخ تھی۔ عبید اللہ بن زیاد نے جب اسے یہ خبر ملی کہ یہ مکہ سے نکل چکے ہیں امام حسین اور یہ کوفہ آنے والے ہیں، تو اس نے حر بن یزید، ایک ایسے پہلوان کو جس کی کوفہ میں بڑی دھاک تھی، وہ پہلوان بہت مشہور تھا، حر بن یزید کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روک لینا راستے پر اور ان کو ادھر ادھر ہونے نہ دینا، یہاں تک کہ ان کو مجبور کر کے کسی نہ کسی طرح سے جھکا کر مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس لانا۔ حر بن یزید یہ پہلا لشکر ہے جو کوفہ سے نکلا تھا امام علی مقام کے راستے کو روکنے کے لیے۔ 1000 کا لشکر لے کر کے وہ آیا اور جیسے امام علی مقام کے پاس پہنچا تو امام حسین نے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اب حالات بدل چکے، یہ وہ لوگ ہیں جو خط لکھ لکھ کر کے مجھے بلائے تھے اور وہ لوگ اس فوج میں آج سامنے آئے ہوئے۔ آتے ساتھ حر بن یزید سے پوچھا کیا بات ہے، کس بات کا پیغام لے کر آئے ہو؟ کہا سنا ہے آپ نے بغاوت کی ہے خلافت حقہ کے خلاف اور آپ کو گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یہ پیغام سناتا ہوں کہ آپ اس طرح سے بغاوت کا پیغام لے کر علم لے کر نہیں چل سکتے، آپ کو میں مجبور کر کے مطیع و فرما بردار کر کے لے کے جاؤں گا۔ امام حسین نے اس سے بات کی، کہا حر بن یزید تیری ماں تجھ پر روئے، کیا تو یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ کا نواسا ایک فاسق و فاجر شخص کے سامنے مطیع و فرما بردار ہوگا؟ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ حر بن یزید سے کہا تو جواب میں حر بن یزید نے کہا اے حسین، عرب کا کوئی دوسرا آدمی مجھے یہ کہا ہوتا کہ تیری ماں تجھ پہ روئے تو میں اس کو پلٹ کر کے جواب دیتا، لیکن مجھے آپ کی ماں کی حرمت پاتا ہے، میں آپ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ماں پر روئے، میں ادب کرتا ہوں، آپ کی ماں رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اتنی تو عقیدت حر بن یزید کے دل میں تھی۔ امام حسین سے کہا کہ آپ کیوں نکلے ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟
امام حسین نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ میں خود اپنی مرضی سے آیا، بلکہ تم کوفہ کے 12,000 کے قریب لوگوں نے خط لکھ کر کے مجھے بلایا، اور کئی مرتبہ قافلے آئے ہیں مکہ دعوت دینے کے لیے۔ حر بن یزید نے کہا ہم ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی۔ امام حسین نے وہ خطوں کا تھیلا نکالا جس میں پورے خطوط تھے، اونڈیل دیا اور کہا یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، یہ خط دیکھو، اس میں لوگوں کی مہریں ہیں، دستخطیں ہیں۔ حر بن یزید نے سب خط دیکھے اور اس کے بعد کہا یہ اور لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو بلایا، ان میں سے ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں۔ حالانکہ اس کی فوج میں کئی لوگ تھے جن کی دستخطیں موجود تھیں۔ امام حسین ان کو پکار پکار کر کے پوچھتے تھے، لیکن وہ سارے کمینہ خصلت لوگ اپنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ پھر امام حسین نے کہا دیکھو اگر معاملات ایسے ہیں کہ تم نے نہیں بلایا ہے مجھ کو تو واپس جانے دو مجھ کو، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس چلا جاؤں گا، یا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے دمشق لے کر کے چلو یزید کے پاس، میں بات کر لوں گا، جیسے میرے بھائی امام حسن نے امیر معاویہ سے بات کی تھی، میں بات کروں گا۔ اور یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر مجھے کسی ساحل سمندر کی طرف بھیج دو، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں گزار لوں۔ یہ اتمام حجت کے لیے امام حسین نے کہا تھا، کیونکہ اپنی طرف سے یہ کہنا ضروری ہے کہ زبردستی اپنی جان کو جوخم میں نہیں ڈالنا ہے، اپنے خون سے کسی کو رنگین نہیں کرنا ہے۔ حر بن یزید نے کہا آپ نے اچھے مشورے دیے ہیں، میں یہ باتیں پہنچاؤں گا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، یہ باتیں پہنچاؤں گا۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نمازوں کا وقت ہوتا، ظہر کا وقت ہوا، امام علی مقام کے ہاں سے اذان ہوئی، آپ نے حر بن یزید سے پوچھا اس کے پاس 1000 کا لشکر ہے، امام حسین کے پاس 82 لوگ ہیں۔ امام حسین یہ پوچھتے کہ ہماری جماعت قائم ہو رہی ہے، تمہاری نماز الگ ہوگی یا ہمارے ساتھ؟ حر بن یزید کہتا کہ جماعت تو ایک ہی ہوگی، امام آپ ہی ہوں گے۔ میدان مقابلین کا ہے، دو اپوزٹ جماعتوں کا ہے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں ان ظالموں کے دل میں بھی یہ بات تھی امام تو رسول اللہ کا نواسا ہی، نمازوں کی امامت کے لیے امام حسین ہی تھے۔ یہاں تک کہ یہ 1 محرم سے لے کر یہ معاملات چلتے رہے، 5 محرم آ گئی، کنٹینیو حر بن یزید امام حسین کے ساتھ تھا، یا تو ان کا راستہ روکتا یا ان کو کسی طرح آگے بڑھنے کے لیے کہتا۔ ایک جگہ آئی بنی مقاتل وہاں کے علاقے کو کہتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید نے کہا ہم آپ کو مجبور کرنا چاہیں گے اس لیے کہ میں حکم کا پابند ہوں۔ امام حسین نے کہا میں نے جو 3 شرطیں دی تھی اس کا کیا ہوا؟ کہا میں نے پیغام بھیجا ہے، اس سے پہلے میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر اسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کریں، آپ کوفہ کی طرف بھی مت جائیں، دمشق کی طرف بھی مت جائیں، تیسرا کوئی راستہ لے لیں، میں آپ کے آگے پیچھے چلتا رہوں گا، جنگ نہیں کروں گا، لیکن جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا وہ کروں گا۔ امام حسین نے کہا ٹھیک ہے، تیسرا راستہ لے لیا، تیسرے راستے پر چلتے رہے، اور تیسرے راستے پر چلتے چلتے ایک علاقہ آیا جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ شام کا وقت تھا اور قافلے کو اتارا گیا، دریائے فرات کنارے تھا، اور جیسے ہی آپ نے وہاں پر اتارا اور اپنی تلوار کے ٹیک سے امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، اونگ آ گئی، نیند آئی اور خواب دیکھا، اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے لگے۔ سیدہ زینب جو آپ کی ہمشیرہ آپ کی بہن ہے قریب آئی، کہا بھائی جان کیا بات ہے، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا؟ کہا کوئی کہنے والا ہم سے کہہ رہا تھا قافلہ چل رہا ہے اور موت قریب آ رہی ہے، موت قریب آ رہی ہے۔ یہ 7ویں محرم کا دن آ رہا تھا، 6ٹھی محرم ہو چکی تھی، 7ویں محرم آ رہی تھی، شام کا وقت تھا۔ آپ نے پوچھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ آپ نے ایک آہ بھری اور کہا ہذا موضع رجالنا ومحط رحالنا ومناخ رکابنا۔ امام علی مقام نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بٹھائے جائیں گے، ہمارے سامان اتارے جائیں گے، ومقتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بہادر شہید کیے جائیں گے۔
میں نے سنا ہے. اور پھر آپ نے اپنا قافلہ اتار دیا. یہ وہ جگہ تھی میدان کربلا. اس وقت کوئی آبادی قریب میں نہیں تھی, کوئی آس پاس گھر نہیں تھے, آبادی نہیں تھی. دریائے فرات قریب تھا لیکن ابھی دوسری صبح ہونے کو تھی کہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا. ایک شخص ہے عمرو بن سعد, تاریخ میں ایک ایسا نام ہے میرے عزیزو, یاد رکھو. سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ کے صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ کون سعد ابن ابی وقاص؟ جن کے متعلق میرے آقا فرماتے بھی ابی انت و امی ارمی یا سعد. جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ حضور نے سعد بن ابی وقاص سے کہا تھا, میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو اے سعد, تیر چلا. میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو. ایک ہی صحابی ہیں جس کو رسول اللہ نے فرمایا, وہ سعد بن ابی وقاص ہیں. ایران کے فاتح, عراق کے فاتح سعد بن ابی وقاص. ان کا بیٹا ہے یہ عمرو بن سعد. یزید کی طرف سے اس کو رے نام کا ایک علاقہ ایران کا, وہاں کے لوگ باغی ہو گئے تھے, بغاوت کر گئے تھے, اس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ اس مہم کو ختم کر کے آؤ. اور پھر اس کو یہ لکھ کر کے بھی بھیجا گیا کہ یہ رے کی حکومت تمہیں دے دی جائے گی. عمرو بن سعد اپنی فوج کو لے کر نکلا ہی تھا کہ گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد نے بیچ راستے سے عمرو بن سعد کو بلا لیا اس کی فوج کے ساتھ, اور کوفہ پہنچنے کے بعد اس سے کہا, رے کی بغاوت کو بعد میں سر کرنا, پہلے حسین کی بغاوت کو سر کرو. وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا. عمرو بن سعد ڈر گیا اور کہا, مجھ سے یہ کام نہ لو, وہ رسول اللہ کے گھر والا ہے, فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے, ان کی نسبتیں مجھے پتا ہے, مجھ سے یہ کام نہ لو, میں لڑائی کے لیے نہیں جاؤں گا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا, تو ٹھیک ہے, ہم دوسرے کسی کو بھیجیں گے اور رے کی حکومت کا جو پروانہ تمہیں ملا تھا اس کو بھی ختم کر دیا جائے گا. دنیاوی لالچ ایسی ہے میرے عزیزو, ایمان غارت کر دیتی ہے. مال دولت اور پیسوں کی لالچ کبھی کبھار لوگوں کو اندھا کر دیتی ہے, لوگ ایمان بیچنے پر بھی آ جاتے ہیں. عمرو بن سعد صحابی رسول کا بیٹا پلٹ گیا اور کہا, میں ہی جاؤں گا حسین کے مقابل میں. میں جب بھی یہ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, باپ چاہے جتنا بھی بڑا ہو, اگر تمہارے ساتھ اللہ کا فضل نہیں تو یہ باپ کی نسبت بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے. اللہ کا فضل تمہیں بچائے گا اور ایمان ہونا ضروری ہے. اتنے بڑے باپ کا بیٹا بدل گیا اور کہا 4000 کی فوج لے کر میں جاؤں گا حسین کا راستہ روکنے کے لیے. عبید اللہ بن زیاد نے شاباشی دی, کہا جاؤ. عمرو بن سعد کو بھیجا گیا. 4000 کا لشکر لے کر عمرو بن سعد کربلا کے میدان میں اترا. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 5000 کی فوج. حیرت کی بات ہے, 82 لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے, ویسے دیکھا جائے تو 200-300 لوگ بھی کافی ہوتے, ڈبل بھیج دیتے. یہ تو ٹوٹل 5000 کی فوج بھیجی گئی. 5000 لوگ آئے اور اس کے بعد عمرو بن سعد جیسی آیا امام علی مقام امام حسین سے, چونکہ پہلے سے تعلقات تھے, جانتا تھا, آتے ساتھ میٹنگ شروع کر دی. رات کے وقت ادھر سے 20 سوار, ادھر سے 20 سوار, امام حسین کی طرف سے بھی ایک میدان میں جمع ہوئے, اور پھر ان دونوں لوگوں نے سواریوں کو دور کیا, تنہا بیٹھ گئے دریائے فرات کے کنارے. عمرو بن سعد نے پوچھا, آپ کی کیا منشا ہے, آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ امام حسین نے وہی 3 باتیں رکھی جو حر بن یزید کو بتایا تھا. کہا, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے واپس جانے دے دو, یا تو پھر سیدھے دمشق لے کر کے چلو, تم بھی ساتھ چلنا, ہم بات کریں گے, یا تو پھر مجھے کسی ساحل کی طرف بھیج دو سمندر کے, میں اپنی زندگی گزار لوں. عمرو بن سعد جو کہ پہلے کی جنگیں دیکھا ہوا تھا, امیر معاویہ اور حیدر کرار کے درمیان معاملات ہوئے تھے اور صلح کے بعد ختم ہوئے, وہ خوش ہوا اور کہا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا, صلح ہو جائے گی. حسین قتل کی نیت سے نہیں آئے, جنگ کی نیت سے نہیں آئے, یا بھڑکانا نہیں چاہتے ہیں, فتنہ نہیں چاہتے ہیں. ان کی طرف سے جب یہ باتیں آئی ہیں تو اچھا ہی ہے. اس نے خط لکھ کر کے بھیجا عبید اللہ بن زیاد کو کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ حسین ابن علی یہ صلح کی نیت رکھتے ہیں اور یہ قتل نہیں چاہتے, لوگوں کا خون بہانا نہیں چاہتے. انہوں نے 3 باتیں یہ رکھی ہیں, تم قبول کر لو تو جنگ سے ہم بھی بچ جائیں گے, وہ بھی بچ جائیں گے.
उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास ये खत आया और गवर्नर हाउस में बैठकर जब वो खत पढ़ने लगा और दरबारी मौजूद थे उनके सामने सुनाया, और एक वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद पर भी ऐसा आया, उसने कहा चलो ये मामला सर हो गया, क्योंकि मेरा मोतमद खास है अमर बिन साद, उसकी बात पर मुझे भरोसा है, वो हमारा वफादार है, उसने अगर ये भेजा है तो बात सच्ची होगी, हुसैन लड़ना नहीं चाहते, लिहाजा हम इस जंग को सर्द होने के लिए छोड़ देंगे, खत्म कर लेंगे। ये बात अभी चल रही थी, निहायत ही अजली बदबख्त लाइन जमाना शिमर जिल जोशन नाम का एक शख्स था, दरबार में बैठा हुआ वो खड़ा हुआ कहा, अमीर मुहतरम उबैदुल्लाह बिन जियाद, अगर हुसैन को वहां से लौटने दे दिया जाए तो उनकी फतह होगी और आपकी शिकस्त मानी जाएगी, वो इज्जत वाले माने जाएंगे और आप जलील माने जाएंगे। अगर वो चले गए तो अपनी बातों पर कायम नहीं रहेंगे और पूरा अरब उनके हाथों पर आ जाएगा। आज तुम्हारे पास वक्त है, आपने अमर बिन साद को जो भेजा है आप उसकी बात पर भरोसा करते हैं। हमें तो ये खबर मिली है रात रात बैठ करके वो अकेले हुसैन के साथ दरिया फुरात के किनारे बातें करता रहता है, उसकी गालिबन दोस्ती हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा खत भेजा है। पूरा माइंड चेंज कर दिया उबैदुल्लाह बिन जियाद का। इसीलिए चमचे जो बड़ा काम करते हैं, हमेशा बड़े बड़े अमीरों का, बड़े बड़े सरदारों का, हाकिमों का दिमाग बदलने के लिए जो पाले हुए चमचे होते हैं, इनका बड़ा किरदार होता है। उबैदुल्लाह बिन जियाद का सर फिर गया, कहा यह बिल्कुल सही मशवरा देता है, हुसैन के साथ अगर उनकी बात मान ली जाए तो फिर सुलह हो जाएगी। तुमको सुलह करने नहीं भेजा गया, हुसैन का सर काट कर लाने भेजा गया है, तुम यहां कौन सी बातें करने आए हो। अम्र बिन साद ने गाली दी, शिमर जिल जोशिन को कहा तुझ पर कयामत तक लानत हो, तूने ठंडी होने वाली इस जंग को आग में भड़का दिया, हम तो कत्ल नहीं चाहते थे, लगता है तूने ही इब्ने जियाद को यह मशवरा दिया और उसको भड़काया और यह खत लिखने पर मजबूर किया। शिमर जिल जोशिन ने कहा वो सब बातें बाद की, फौज मेरे हवाले करते हो या सिपह सालारी बरकरार रखना चाहते हो। अगर सिपह सालारी बरकरार रखना है तो मैदान में उतरो, वरना मेरे हवाले करो और बात वापस चले जाओ कूफा। फिर भी लालच गालिब आ गई अमर बिन साद पर, कहा नहीं, मैं सिपह सालारी छोड़ नहीं सकता और ना कूफा वापस जा सकता हूं, मैं मैदान में डटा रहूंगा और सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ मैं चलाऊंगा। साहबी रसूल का बेटा, लालच दुनिया की ऐसी है, तमा हिर्स ऐसी है मेरे अजीजों, ईमान गारत कर जाती है। और उसके बाद ये कुल मिलाकर फौज कितनी हुई, 22,000 की फौज हो गई। 22,000 का इतना बड़ा लश्कर, और उस तरफ निहत्ते इमाम आली मकाम के शहजादों के खिलाफ खड़े हैं। और हुआ यह था कि अम्र बिन साद जैसी 4,000 का लश्कर लेकर 7वीं मुहर्रम को आया था, उस दिन से उसने पूरे दरियाए फुरात पर 500 आदमी खड़ा कर दिए थे पहरेदार, कि किसी हुसैन के खीमे के रहने वाले शख्स को फुरात तक आने ना दिया जाए। 500 लोग पहरा दे रहे थे पूरे फुरात पर, और खीमे हुसैन की तरफ पानी जाने नहीं दिया जा रहा था 7 मुहर्रम से। और इस काफिले में बचा कुचा जो कुछ भी था वो भी खाना खत्म होने को आ गया। मेरे अजीजों, 22,000 का लश्कर जब आ गया तो ये 9वीं मुहर्रम का दिन था। 9वीं मुहर्रम का दिन था। इमाम आली मकाम सैयद शुहदा शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात के वक्त अपने खानदान वालों को फिर जमा करते हैं और कहते हैं, देखते नहीं हो इनकी तरफ से इस तरह का लश्कर जमा पर जमा होता जा रहा है, और मुझे लगता है ये सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। अगर वो मुझे कत्ल कर लेंगे तो उसके बाद वो तुम सबसे कोई मुआखजा नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनको तकलीफ मुझसे है, इनकी खिलाफत की कुर्सी मुझसे हिलती है, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि तुम सबके सब चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों से कहा, तुम्हारे बाप शहीद हुए कूफा में, तुम्हारे 2 भाई शहीद हुए, मैं नहीं चाहता कि मजीद जंग में तुम उतरो, तुम वापस चले जाओ। इमाम अली मकाम अपने घर वालों को रात के वक्त जब ये कहने लगे, एक एक शहजादे ने जो तकरीर की है उस रात, अजीजा ने गिरामी अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी आंखें भीग जाएंगी। इमाम अली मकाम के ये जानिसारों की जो जमात थी, कमाल के लोग थे। कभी इनको तादाद पर और कभी उनकी ताकत पर
गम नहीं हुआ। अमर बिन साद ने कहा मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं। उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से ये शिमर दिल जोशिन खत लेकर के आया है। उबैदुल्लाह बिन जियाद सुलह चाहता ही नहीं, वो सिर्फ कत्ले हुसैन चाहता है। अमर बिन साद से ये हुर बिन यजीद ने कहा तो फिर तुझ पर अफसोस है, तेरे बाप रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, तुझ पर अफसोस है, तूने खानदान नबुव्वत को देखा है, इनकी परवरिश को देखा है, तो क्या तू तलवार उठाएगा हुसैन के खिलाफ। हुर बिन यजीद ये कोई दूसरा आदमी नहीं, ये सबसे पहले 1000 का लश्कर लेकर आने वाला खुद ही पूछ रहा है क्या तुम लोग हुसैन के खिलाफ तलवार उठाओगे। अमर बिन साद ने कहा हम मजबूर हैं, तलवार भी उठाएंगे और उनका सर भी काटेंगे। इतना सुनने के बाद हुर बिन यजीद ने फौज को धक्का दे दिया, 1000 की, कहा ये सारी फौज, ये सारी ताकत तुम्हें मुबारक हो, मैं जाता हूं शहजादे रसूल के पास। इसलिए कि दरमियान में खड़े होकर हुर बिन यजीद ने पुकार कर कहा, लोग कह रहे थे ए हुर बिन यजीद तू क्या कह रहा है ये सब बातें। हुर बिन यजीद ने कहा मुझे ये महसूस हो रहा है मैं जन्नत और दोजख के बीच में खड़ा हूं, मेरे हाथ में रब ताला ने आज फैसला दिया है, और तू चाहे तो दोजख ले ले, चाहे तो जन्नत ले ले, इसलिए कि मैं जन्नत के हसीन चमकते हुए चेहरों को देख रहा हूं और किसी कीमत पर मैं जन्नत को सौदा नहीं कर सकता। इसलिए फौज तुम्हें मुबारक, मैं रसूलुल्लाह के उस शहजादे के पास जा रहा हूं जो जन्नती जवानों का सरदार है। हुसैन की तरफ से किस शहजादे ने ढोल बजाए, यजीदियों की तरफ से जंग का आगाज करने के लिए ढोल बजाए गए, तबले बजाए गए, नक्कारे, और उसके बाद फिर बिगल बजा करके लोगों ने ऐलान किया कि जंग छिड़ गई है। हैरत होती है उन जालिम कुत्तों पर कि रसूलुल्लाह के खानदान के 3 दिन के भूखे और प्यासे शहजादों से लड़ने के लिए 22,000 के नामर्दों की फौज जमा कर ली। हुसैन आजम का एक शहजादा पीछे हटने को तैयार नहीं, मुंह फेरने को तैयार नहीं। जंग का बिगल बज गया तो घर के अंदर से खीमे से औरतें सहम गई कि क्या हकीकत में ये पूरी फौज हम पर टूट पड़ने वाली है, ये रसूलुल्लाह की उम्मत है। इमाम अली मकाम ने कहा सबर सबर। फिर अमर बिन साद जो सिपह सालार था यजीदी फौज का, लोगों को बुलाया और जो झंडा उठाया हुआ था उस शख्स को बुलाया और कहा गवाह रहना, कमान में तीर डालता है और सबसे पहला तीर इमाम हुसैन के खीमे की तरफ फेंका। कहा तुम लोग गवाह रहना, जंग की इब्तिदा करने वाला मैं हूं, सबसे पहला तीर चलाने वाला मैं हूं, ताकि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास से मुझे इनाम और इकराम मिले और मेरे लिए जो परवाना रे की हुकूमत का दिया गया था उसका मैं हकदार हो जाऊं। ये कैसी लालच थी, ये कैसा हिर्स था, कैसा तमा है। अजीजा ने गिरामी औकात जंग छिड़ गई तो हुर बिन यजीद जो शख्स थे जो खीमे हुसैन में एक रात पहले आए थे, इमाम अली मकाम के पास आकर कहते घोड़े से उतरे बगैर कि इमाम मुझे जाने दें, इमाम अली मकाम मुझे जाने दें। इमाम अली मकाम के दस्ते पाक को चूम कर वो मैदान में आए। ये सबसे पहले इंसान थे जो कूफियों को ललकारते हुए कहा तुम्हें पता है कूफा में मेरा नाम क्या है, कूफा में मेरा नाम क्या है, मुझे कूफा का पहलवान कहा जाता है किसी की मां ने दूध पिलाया तो आओ। कूफी वैसे ही बुज़दिल लोग थे, तलवारों की झुरमुट में आते और झुंड में हमला करने वाले लोग। ये हुर बिन यजीद के पास कोई आने को तैयार नहीं था। अमर बिन साद बड़े बड़े लोगों का नाम ले लेकर धक्का देकर भेजा करता था कि जाओ इसके मुकाबिल में, जाओ इसके मुकाबिल में। हुर बिन यजीद का हाल ये था बिफरा हुआ जैसे इंसान हो और जो करीब आए गाजर मूली की तरह उसे काट कर टुकड़े कर दे। एक ही हुर बिन यजीद है तकरीबन कुछ घंटों में 120 लाशें गिरा चुका था। वो किसकी लाशें थी? हुर बिन यजीद ने यजीदियों के खीमे के अंदर ऐसी खलबली मचा दी थी। मैं अक्सर ये कहा करता हूं एक दिन खीमे हुसैन में आने वाले हुर बिन यजीद की ताकत का हाल ये है वो चंद घंटों में 120 यजीदियों के पसीने निकाल दे, बल्कि उनके खून को जमीन पर बहा करके दुनिया को ये बता दे एक दिन से अगर दामन से वाबस्ता
رفتہ ہو جائے تو طاقت کا یہ حال ہے تو پھر رسول اللہ کے خاندان میں حسین کی گود میں پلے ہوئے شہزادوں کی طاقت کا حال کیا ہوگا. اسی لیے میرے عزیزو حر بن یزید کو کئی جتھے مل کر کے حملہ کر کے حر بن یزید کو شہید کرتے ہیں. زہیر بن قین بجلی جو قافلے میں امام علی مقام کے ساتھ ہوئے تھے وہ آئے, حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ اسدی یہ امام حسین کے جانثاروں میں سے ہیں, یہ چاہنے والے محبان اہل بیت میں سے ہیں. یہ آئے اجازت لیے اور امام علی مقام منع کرتے تھے, مجھے جانے دو, مجھے جانے دو, مجھے بات کرنے دو. لیکن یہ جانثاران ایسے تھے, یہ محبان اہل بیت ایسے تھے, امام حسین کو باہر ایک قدم بھی آگے بڑھانے نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے جب تک ہماری زندگی ہے امام علی مقام تو بہت بڑی بات ہے, آپ کے گھر کا کوئی بچہ بھی میدان میں ہم اترنے نہیں دیں گے. جتنے جانثار تھے سب آئے اور شہزادگان اہل بیت کو بھی آنے نہیں دیا. حبیب بن مظاہر آئے, مسلم بن اوسجہ آئے اور زہیر بن قین آئے. یہ بھی دوپہر کے قریب قریب لڑتے رہے, زوال تک لڑتے رہے. یہ تین ہی لوگ لڑتے رہے. کچھ لوگ آئے اور کوفہ کے لوگ مقابلہ نہ کر سکے, موت کے گھاٹ اتر گئے اور ان تینوں بھی جام شہادت نوش کر گئے. امام علی مقام کے سگے بھائی جو تھے مولا علی کی اولاد, امام علی مقام کے جو سگے بھائی تھے عبداللہ بن علی, زید بن علی, بکر بن علی, عمر بن علی, عثمان بن علی, 5 شہزادے علی مرتضیٰ کے میدان میں تھے. یہ آئے ایک ساتھ امام حسین سے اجازت لے کر کہ ہمیں جانے دیں. حضرت عباس علمبردار یہ بھی امام علی مقام کے بھائی ہیں, یہ موجود تھے امام حسین کے ساتھ. یہ 5 بھائی آئے اور یہ کے بعد دیگرے انہوں نے کوفیوں کے سر اڑائے اور دمدار اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے اور جام شہادت یہ کے بعد دیگرے نوش کرتے رہے. عزیزان گرامی وقار, یہ خاندان اہل بیت کے لوگوں کا یہاں سے ان کی قربانیوں کی ابتدا شروع ہوئی. عباس علمبردار یہ امام حسین کے بڑے بھائی, یہ چھوٹے بھائی جو حضرت علی کی دوسری بیوی سے ہیں, یہ آئے, خیمے میں تھے, بیویوں کی بچیوں کی حفاظت کر رہے تھے. ننھی سکینہ آئیں اور کہا چچا جان پیاس کی شدت سے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں, 3 دن ہو گئے. میرے عزیزو ہم نے رمضان کو محسوس کیا ہے, آج بھی روزے سے ہوں گے, ابھی دن نہیں ڈھلا ہے, لیکن پیاس کی شدت ابھی سے ہمیں پریشان کرتی ہے. کبھی محسوس کرو ڈوب کر کے خاندان رسول کے وہ شہزادے کیسے 2 دن کے بعد تیسرے دن کی پیاس برداشت کر رہے ہوں گے, جبکہ سورج اپنی تمازت بکھیر رہا ہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. وہ صبر کا پیکر, وہ صبر کا دامن کیسے تھامے ہوئے لوگ تھے, کمال کے لوگ ہیں, کمال کے. بی بی سکینہ نے تیسرے دن کہا اگر چند قطرے بھی مل جائیں تو ہم تازہ دم ہو جائیں گے. حضرت عباس کہے بیٹی تیری پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی, میں جاتا ہوں. وہ ایک مشیزہ اٹھائے اور تلوار لیا, نیزہ لیا اور کوفیوں کی صفوں کو ترہم برہم کرتے ہوئے چیرتے ہوئے دریائے فرات پر پہنچ گئے. حضرت عباس جیسی وہاں گئے, کوفیوں کو مقابلے کی ہمت نہ ہو سکی, کوئی آ نہ سکا, سب کو ادھیڑتے ہوئے چلے گئے. اور کیسے نہیں ہاشمی جوان ہے, جب مشکیزہ بھر لیا تو چلو بھر پانی اٹھایا دریائے فرات سے اور اٹھا کر پینے, کیونکہ خود بھی پیاسے تھے, 3 دن کی پیاس تھی. کہا پیٹ بھر کر پی لوں اور اس کے بعد یہ مشکیزہ لے جاؤں. جیسی قریب کیا دل گوارا نہ کیا. کہا خیمہ حسین میں بچے پیاسے ہیں اور میں یہاں پانی پی لوں, مولا حسین بھی پیاسے ہیں اور ان کی بچیاں پیاسی ہیں, عورتیں پیاسے ہیں. چلو میں جو پانی تھا پھینک دیا, مشکیزہ لے کر نکل پڑے. عمر بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر یہ عباس کے ہاتھ سے مشکیزہ خیمے تک پہنچ گیا تو لڑائی مشکل ہو جائے گی, یہ جنگ مشکل ہو جائے گی. 22,000 کے نامرد پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں, یہ لڑائی بھاری پڑ جائے گی, اس مشکیزے کو جانے نہ دو. دھوکے سے ایک کوفی آیا اور پیچھے سے حضرت عباس کے کندھے پر تلوار سے ایسے وار کی کہ ان کا ہاتھ کٹ گیا. مشکیزہ گھیرا تو حضرت عباس دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ ڈال لیتے ہیں اور تلوار بھی اسی ہاتھ سے چلاتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے آ رہے ہیں. خیمہ حسین نظر آ رہا ہے. کوفیوں نے پھر جتھے کے ساتھ حملہ کیا, ان کے دوسرے بازو کو کاٹ دیا. دونوں ہاتھ مونڈوں سے اگر کٹ جائیں اور پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ گھیرا ہو,
ہمت تو ٹوٹ جانا چاہیے، لیکن اس عباس کی جرات کو سلام، دانتوں میں مشکیزہ اٹھایا، منہ سے اٹھا لیا اور کہا کسی طرح یہ خیمہ حسین تک پہنچ جائے، ہاتھ گئے ہیں تو جانے دو۔ ان کو ہاتھوں کی پرواہ نہیں تھی، ہماری انگلی پر زخم ہو جائے تو ہم مرہم پٹی کے لیے بے قرار ہو جاتے، کٹ گئے بازو لیکن مشکیزہ دانتوں میں اٹھا لیا۔ جانے لگے تو کوفیوں نے تیر مار مار کر کے مشکیزے کو پھوڑ دیا، اور مشکیزے کا پانی جب بہنے لگا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی محنت سے سکینہ کے لیے پانی لایا تھا اور کہا کہ خیمہ حسین کی طرف جانے کی اب ہمت نہیں ہوتی۔ پوچھے گی بچی پھر سے کہ چچا پانی لائے، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو عباس علم بردار کہنے لگے مولا اس سے بہتر ہے کہ میں خالی ہاتھ تیرے نبی کے گھرانے کی طرف جاؤں، مجھے تو اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ حضرت عباس علم بردار مشکیزہ پانی کا لانے کے لیے نکلے ہوئے تھے، کوفیوں کے جتھے نے ایسا گھیر لیا کہ ان کو نیزے مار مار کر کے زمین پر لٹایا اور ان کی گردن کو الگ کر دیا، شہید کر دیا۔ حضرت عباس جیسے ہی شہید ہوئے، دور سے امام علی مقام دیکھ رہے تھے، دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کوفی ہٹ گئے تھے، شہید کرتے اور ہٹ جاتے، اپنے خیمے میں چلے جاتے یا اپنی فوج میں جا کر مل جاتے۔ کٹے ہوئے بازو، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے، ایک بازو ادھر گرا ہوا ہے۔ آج بھی ہم کربلا میں گئے ہیں، ہر سال جاتے دیکھتے ہیں، ان کے جو بازو ہیں، کٹے ہوئے ہاتھ اتنے اتنے فاصلے پر دفن ہیں۔ الکف الیمنا الکف الیسرا لکھا ہوا ہے، سیدھا ہاتھ اور بایاں ہاتھ بہت دور دور دفن کیا گیا ہے، اور لاشا کٹا ہوا میدان میں ہے۔ 56 سال کی عمر ہے سیدنا امام حسین کی۔ آئے اور کہا مجھے کسی غم نے اتنا کمزور نہیں کیا جتنا میرے بھائی عباس کی شہادت نے کیا ہے۔ آئے اور اس لاش کو اٹھایا تو رب العالمین کی بارگاہ میں یوں کہا تھا الآن انکسر ظہری، اے مولا میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور اس لاشے کو لائے، اپنے سگے بھائیوں کا جسم اٹھاتے ہوئے یہ 56 سالہ نواز رسول، تمہاری ہر ادا پر کروڑوں سلام ہے حسین، تمہارے ہر عزم حوصلے پر لاکھوں سلام۔ خیمہ پاک کی طرف آئے تو اس وقت دیکھا تو امام قاسم تیار ہو کر کھڑے تھے، جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے۔ 22 سال کی عمر تھی، جن کی سگائی سکینہ بنت حسین سے ہو چکی تھی۔ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا چچا جان، میرے عم محترم مجھے جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین نے جی بھر کر دیکھا اور کہا میرے مرحوم بھائی کی ایک ہی تو نشانی تھے، تمہیں دیکھتا تو میرے برادر گرامی کی یاد آتی، تم جاؤ گے۔ امام قاسم نے کہا اے میرے چچا جان، میں رسول اللہ کی امانت کو لے کر کے جا رہا ہوں، اور اس میدان میں تنہا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جانے دیں۔ امام علی مقام نے بڑے آہ و بکا کے ساتھ ان کو رخصت کیا تھا۔ یہ امام قاسم کی انٹری جو کربلا میں ہے وہ لکھی ہوئی ہے تاریخ طبری میں، کہا ہے جیسے امام قاسم پہلی مرتبہ گھوڑا اچھالتے ہوئے کربلا کے میدان میں آئے تھے، اس وقت کوفیوں میں ہلچل ایسی مچی تھی۔ ایک کوفی شخص ہے، وہ کہتا ہے ہمیں دن کے وقت سورج کی تمازت کے باوجود قاسم کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوا تھا کہ کربلا کے میدان میں 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ چہرے پر وہ چمک تھی، رسول اللہ کی شباہت تھی، میرے آقا کا، خاندان اہل بیت کا۔ یہ جوان ہاشمی شیر جیسی آیا، پکارا حل من مبارزین، کوئی ہے مقابل والا؟ تو کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تم میں سے جو بڑا پہلوان ہے اس کو بھیجو۔ ازرق نام کا ایک پہلوان تھا کوفہ کا، بہت بڑا ہاتھی کی طرح چلتا، ایک بہت بڑا، اس کو سانڈ کہا جاتا تھا۔ عمرو بن سعد نے کہا ازرق تم جاؤ اس کے سامنے، وہ ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا یہ بچے کے سامنے مجھے بھیج رہے ہو، میری پہلوانی تجھے پتا نہیں ہے، میری پہلوانی کا اندازہ نہیں ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا تیری پہلوانی بعد کی، وہ حیدر کرار کا پوتا ہے، فاتح خیبر کا پوتا ہے، تجھے پتا ہے، مقابل میں جا۔
کہا نہیں، میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھیجوں گا، ابھی اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ ازرق کے 4 بڑے بیٹے تھے اور چاروں پہلوان تھے۔ بڑے بیٹے کو بھیجا، امام قاسم کے پاس آیا۔ امام قاسم 3 دن کے پیاسے، لیکن تلوار ایسی چلتی تھی، ایسی تلوار چلائی کہ اس کا بڑا بیٹا ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا آیا، دوسرے کو مونڈھوں سے ایسا مارا کہ وہ وہاں تڑپتا رہ گیا۔ تیسرا آیا، اس کو امام قاسم نے کاٹ دیا گاجر کی طرح۔ چوتھا آیا، اس کو بھی مار دیا۔ ازرق اب بفر گیا، میرے 4 بیٹے ایک ایک بات دکھ رہی ہے، ایسے کاٹ دیا جیسے سبزی کو کاٹا جاتا ہے۔ خود آیا اور اتنا ہاتھی کی طرح چنگاڑتا ہوا، دہاڑتا ہوا، پکارتا ہوا، کہا کہ تو نے میرے گھر کو ختم کر دیا، میں تیری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا۔ امام قاسم نے کہا ازرق، میں نے سنا ہے تو عرب کا بہت بڑا پہلوان ہے، شہ سوار ہے، لیکن تجھے تو گھوڑے کی زین باندھنی بھی نہیں آتی، یہ تو تیرے لیے عیب کی بات ہے۔ کسی فوجی کو یہ تانا دینا بہت بری بات تھی۔ امام قاسم نے اس ہیلے سے جیسی اس کو کہا، ازرق کو یہ بہت غصہ آیا اور وہ اپنی زین جو باندھی جاتی تھی گلے کے نیچے اس کو دیکھنے کے لیے جھکا، تو امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کی گردن کاٹ دی۔ کوفیوں میں اتنا خوف مچ گیا کہ اتنے بڑے پہلوان اور اس کے بیٹوں کو ایک ساتھ اس نے جہنم بھیج دیا۔ یہ ہاشمی جوان لڑتا رہا تو عمر بن سعد نے پھکار کر کہا، اس لڑکے کے مقابل میں اکیلے جاتے رہو گے، یہ شام تک پورے لوگوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، لہذا اس پر حملہ کرو سارے لوگ تیروں سے۔ ہر جگہ سے لوگ مقابل میں آ گئے۔ ایک امام قاسم پر اس نے 300 کتوں کو چھوڑا۔ 300 کتے کبھی ادھر سے نوچتے کبھی ادھر سے نوچتے، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گر گیا، وہ فاطمہ کا لاڈلا ہزاروں میں گر گیا، اور اس کے بعد امام قاسم کو ان 300 کے جتھے نے گھوڑے سے پکڑ کر گرایا اور ان کی گردن پاک کو جسم سے الگ کر دیا۔ یہ امام حسن کے بڑے بیٹے سے شہادت ہوئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے بڑے بیٹے علی اکبر آئے۔ حضرت علی اکبر امام علی مقام کے بہت چہیتے بیٹے، ان کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی تھی، عرب کہتے تھے شباہت تھی، ہم شبیہ رسول ان کو کہا جاتا ہے علی اکبر کو۔ یہ مولا حسین کے پاس آئے، ان کی عمر تو 19 سال کی تھی، 19 سال کا جوان آیا، کس انداز سے رخصت کیا ہوگا اپنے بیٹوں کو امام حسین نے۔ حضرت علی اکبر کو خود گھوڑے پر سوار کرتے ہیں اور بیویوں سے کہتے ہیں اسے جانے دو۔ حضرت علی اکبر آئے امام زین العابدین کے پاس جو بیمار تھے، امام حسین کے ایک بیٹے جو میدان میں بیمار تھے، اور ان کو پکڑ کر رونے لگے۔ امام زین العابدین نے کہا بھائی رو کیوں رہے ہو، کوئی بھی ہمارا جانے والا رو کر نہیں گیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں ان کوفیوں سے ڈر کر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد زین العابدین تم بیمار ہو، کہیں ان ظالموں کے سامنے تمہیں ہتکڑیاں ڈال کر لے جا کر کھڑا نہ کر دیا جائے، وہ منظر میری نظروں میں ہے، اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد کتے تمہارے ساتھ کیا کر لیں۔ امام زین العابدین نے کہا میں رسول اللہ کی امانتیں رکھتا ہوں، صبر کروں گا۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر کے آئے۔ تاریخ میں اتنے نام ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہ جاتے، اتنے نام کوفیوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ علی اکبر کے مقابل میں آئے تھے، کوفہ کے وہ لوگ بھی آئے تھے جنہوں نے ان کے باپ کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ حضرت علی اکبر کا جوش ایسا تھا، مارتے تھے، صفوں میں جاتے تھے اور پھر گھوڑا دوڑاتے ہوئے واپس آتے تھے امام حسین کی طرف، یوں کوفیوں کے درمیان صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے اور پھر واپس آتے تھے۔ بار بار آتے تھے تو کیوں آتے تھے؟ تاریخ نگاروں نے کہا ہے دوسرے جو گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر ایسے تھے صفوں کو چیرتے ہوئے جاتے تھے اور پھر واپس آتے تھے، پھر جاتے تھے، پھر آتے تھے۔ امام حسین خیمے کے باہر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بوجھل قربانیاں امام علی مقام کو کس طرح سے بوجھل کر چکی ہوں گی۔ تاریخ نگاروں نے بتایا علی اکبر سے کسی نے پوچھا کہ کیوں بار بار آتے ہو؟ کہا بات در حقیقت یہ ہے ہم 3 دن کے پیاسے ہیں، کوئی پانی نہیں دیتا،
میں حسین اعظم میرے باپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو پیاس کم ہو جاتی ہے، تھوڑی پیاس کم ہو جاتی ہے۔ یہ امام علی مقام کے چہرے پاک کو دیکھتے اور یوں کہتے العطش یا ابتا، بابا جان پیاس بہت ستاتی ہے، پیاس۔ امام حسین جواب میں صرف اتنا کہتے بچے صبر کر، تیرے لیے فرات نہیں حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے۔ حضرت علی اکبر گئے، ظالموں نے دوپہر تک مقابلہ کیا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ حضرت علی اکبر لڑتے رہے، ان کو گھوڑے پر سے گرا دیا گیا اور ان کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ حضرت علی اکبر کو جسم کو ایسے چھلنی کر دیا گیا تھا کہ یزیدی بار بار گھوڑا دوڑاتے تھے اس نازنین نرم و نازک جسم پر۔ کوفی جب ہٹتے تو تاریخ نگاروں نے بتایا امام علی مقام جسم کو یوں سمیٹتے تھے، کربلا کے میدان میں سمیٹتے تھے۔ میرے عزیزوں، کسی کی موت کے بعد ہمیں آج لاش کو اٹھانے میں ڈر لگتا ہے۔ اس باپ نے تو ٹکڑے جمع کیے ہیں، ٹکڑے جمع کیے ہیں اور اپنے کندھے پر وہ بوجھ اٹھا کر لاتے اور خیمے پاک کے پاس لاشیں جمع کرتے رہے، گنتے تھے۔ جب امام حسین ان شہادتوں کو دیکھ رہے تھے، آپ کی بیوی چھوٹے بچے کو لے کر آئی تھی، علی اصغر کو کہا اس کو پانی پلا لائیں، ہو سکتا ہے اس پر رحم کر دیں گے۔ حضرت علی اصغر کو لے جا کر کوفیوں کے سامنے کہا تھا یہ بچہ تمہارا تو کچھ نہیں بگاڑا، اس سے تمہاری دشمنی نہیں، اس کو پلا دو، اس کی ماں کا دودھ سوکھ گیا ہے، اس کو کچھ پانی مل جائے، 6 ماہ کا ہے۔ کوفیوں کی طرف سے کسی نے تیر چلایا اور سیدھے علی اصغر کے گلے میں آ کر چبھا۔ وہ بچہ ہچکیاں لیتا ہوا جان آفریں کے سپرد کر دیا۔ مولا حسین کے ہاتھوں میں یہ روتا ہوا بچہ چلا گیا۔ امام حسین اس وقت ایک تیکھا جملہ سن رہے تھے، کڑوا جملہ کوفیوں کی طرف سے، مارا تو مارا لیکن یہ کہا اے حسین تمہارے بیٹے کو ایسا پانی پلائیں گے کہ دوبارہ نہیں مانگے گا۔ اور صحیح میں امام حسین خون میں لت پت اپنے چھوٹے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے واپس آ رہے تھے، اور بچہ جب خاموش تھا تو بیویوں کو یہ لگ رہا تھا کہ پانی پلا دیا گیا ہوگا۔ بیوی آگے بڑھ کر پوچھتی ہے بچہ بہت خاموش ہے، پانی پلا دیا گیا؟ امام حسین نے کہا کہ ایسا پلایا کہ اب دوبارہ تجھ سے کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ یہ کہہ کر کے جیسے ہی علی اصغر کو اپنی چھاتی سے الگ کر کے دکھایا تو گلا کٹا ہوا ہے، تیر چبا ہوا ہے، حلقوم سے خون رس رہا ہے۔ بیبیاں تمہارے صبر پر ہماری زندگیاں قربان، ہم میں سے کوئی تمہارے قدموں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو انہوں نے جو صبر کا مظاہرہ کربلا کے میدان میں کیا ہے، اے رسول اللہ کے خاندان کی بیویوں، سلام ہو تمہاری آنچلوں پر، سلام ہو تمہاری عزت و اطہار پر۔ ہم میں سے ہماری زندگیاں تمہارے اس عزم کے 1/5 حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس چھوٹے بچے کو بھی لٹا دیا گیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت۔ امام علی مقام نے دیکھا یکے بعد دیگرے میرے بھائی گئے، میرے عباس کے بازو کاٹے، میرے بچے کو انہوں نے حلق سے چھلنی کر کے مار دیا، علی اکبر کو بھی شہید کیا، قاسم کو بھی شہید کیا، بچا کوئی نہیں تھا۔ ایک زین العابدین بستر سے اٹھ بیٹھا، جوان شہزادہ کہنے لگا بابا جان میں جاتا ہوں۔ امام علی مقام نے ماتھا چوما، کہا زین العابدین تو بھی جائے گا تو میری نسل کس سے چلے گی؟ تجھے زندہ رہنا ہے، اور اگر میرے موت کے بعد بتا ان بیبیوں کو کون دیکھے گا؟ میرے گھر تو ابھی کوئی مرد بچا نہیں۔ امام حسین عظیم اس قائد کو لاکھوں سلام۔ اب اس میدان کربلا میں بیویوں کے سامنے آئے، سیدہ زینب جلدی سے ایک صندوق لے کر کے آئیں، پیٹی لے کر آئیں، اور اپنے بھائی کو اس صندوق کھول کر ایک جبہ پہنانے لگی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جبہ مبارکہ تھا۔ امام حسین نے کہا میری بہن، میری ہمشیرہ آج تو کیوں پہنا رہی ہے؟ کہا بھائی جان یہ جبہ میرے اماں نے دیا تھا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے دیا تھا اپنی موت سے 2 دن پہلے۔
اور کہا تھا بیٹی اس کو संभाले रखना, मेरा लाडला एक दिन मैदान में उतरेगा, उस वक्त उसके आसपास कोई नहीं होगा, तू अपने हाथ से उसको ये जुब्बा पहनाना, इसलिए कि उसको उसकी मां से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन को ये कहती हुई वो जुब्बा पहनाती रही। इमाम आली मकाम अपनी मां को याद करके रो पड़े, अपनी मां को याद करके रो पड़े। क्यों ना रोए? एक इमाम मुस्लिम है जिन्होंने एक रिवायत बयान की है, वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा था एक बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर चादर डाली हुई झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है। मैं करीब जाकर पूछा बीबी तुम कौन हो? वो अपना चेहरा नहीं दिखाती और कहती है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा हूं। कहा यहां क्यों झाड़ रही हो? कहा कल मेरा बच्चा यहां गिर कर शहीद होने वाला है, इस मैदान की कंकरियां साफ कर रही हूं। मेरे अजीजों, उस फातिमतुज ज़हरा के इस अजीम लाडले का आखिरी दीदार है, जिसके हलकूम को मेरे मुस्तफा ने चूमा है, उनका आखिरी दीदार है। जो दोषे पैगंबर का राकिब में सवार है उसका आखिरी दीदार है, जिनसे शरीयत मुस्तफा चली उसका आखिरी दीदार है। रसूलुल्लाह का जुब्बा पहना, अमामा पहना, हैदर कर्रार की तलवार जुल्फिकार हाथ में ली, जाफर तैयार का पट्टा और हजरत अमीर हमजा का नेजा हाथ में लिया। सारे तबर्रुकात एक साथ ज़ेबतन किए। इमाम आली मकाम ये सारे तबर्रुकात पहनकर खीमे से निकलना ही था कि औरतों की आवाजें आ गईं। कहा छोटी सकीना आई और कहा बाबा जान ये कूफी तो 6 माह के बच्चे को पानी न पिला सके, आपके बाद ये हमारे साथ क्या करेंगे? आप किसके हवाले हमें छोड़ रहे हैं? इमाम हुसैन ने सिर्फ इतना कहा सकीना अल्लाह उसके रसूल के हवाले तुम्हें करके जा रहा हूं। सैयदा सकीना से कहा बेटी चाहे जैसे भी हालात हो जाए तू अपने हिजाब की पाबंदी रखना, तू अपने पर्दे की पाबंदी रखना। ये आखिरी वसीयतें थी अपने खानदान की अहली औरतों के लिए, और बीबियां ये चेहरा देखती रह गई। मेरे अजीजों, हम तो जनाजा जाते हुए लोगों का देखते हैं, रो पड़ते हैं, लेकिन वो जिंदा जावेद घर से जब रुखसत हो रहा है दूल्हा बनकर, घोड़े पर सवार हुआ, और वो अजीम उनका घोड़ा, जो वफादार घोड़ा जो हर जंग में आपके साथ रहा, आज वो घोड़ा भी बढ़ने को तैयार नहीं था। आगे बढ़ने को उसको एड़ लगाई, उसको मारा, आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। मौला हुसैन ने देखा घोड़े से उतरकर बीबी सकीना उसकी टांगों को पकड़े हुए बैठी हुई है, और बार बार घोड़े से कहती जाती है कि ए घोड़े, ऐ सवारी, मेरे बाबा जान को न लेना, इसलिए कि आज अगर तू सवार करके ले जाएगा तो ये वापस नहीं आएंगे। नन्ही सकीना को आपने गोद में उठा लिया और कहा इस अजीम सवारी को ना रोकना, इसलिए कि आज मेरे इम्तिहान का दिन है और तुम्हारे सब्र के इम्तिहान का दिन है। ये कहते हुए इमाम आली मकाम घोड़े को दौड़ा दिए। ये आखिरी दीदार था मैं हुसैन की तरफ से, जो ये शहजादा गुलगू कबा रसूलुल्लाह का ये हसीन शहजादा निकला तो मैदान करबला में आकर फिर वो खुतबा दिया जो हुर बिन यजीद के सामने दिया था, अम्र बिन साद के सामने दिया था। आज 10वीं मुहर्रम थी, जुमा का दिन था और ऐन जोहर का वक्त है। उस वक्त हुसैन आजम करबला के रेगजारों में खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम्द बयान की, रसूलुल्लाह पर दुरूद व सलाम भेजा और कहा कूफी हो, क्या तुम्हें मेरी निस्बत पता है? मैं उस फातिमा का बेटा हूं जो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा है, और क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि तुम रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उसी रसूल के बेटे के खून से अपने हाथों को रंगीन करो? ये खुतबा ऐसा दर्दनाक था, कूफियों में इसका असर हो गया, कूफियों के दिलों के अंदर एक रौब तारी हो गया। करीब था कि वहां बगावत हो जाती, करीब था कि लोग तलवारें छोड़ देते, करीब था कि लोग नेज़े फेंक देते, हलचल मच जाती, क्योंकि रसूल पाक के शहजादे के जुबान में जो असर था वो कमाल का था। खुतबा सुनकर कूफियों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, रोने लग गए थे। एक तरफ हुसैन अपने खीमे की तरफ दिखाते और कहते मेरा कौन सा बच्चा अब बचा हुआ है, मेरा कौन सा भाई अब बचा हुआ है, देखो तुमने मेरे खीमे को लूट लिया, मेरे घर के टुकड़े कर दिए, अब भी अगर तुम चाहते हो तो मैं माफ करने को तैयार हूं, मेरे खून से रंगीन न करो अपने हाथ। कूफियों पर जब ये तकरीर असर करने लग गई,
अम्र बिन साद खड़ा हो गया। शिमर दिल जोशन जो हराम तहर कमीना इंसान था, जलील तरीन इंसान था, वो खड़ा हुआ और वो भी फसीह बली खुतबा देता था। खड़े होकर के उसने गालियां देना शुरू किया, आपकी इज्जत पर हमले करना शुरू किया। कहा ये कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है, झूठा झूठे का बेटा है, नाउज़ु बिल्लाह। सबको गालियां दिया और उसके बाद कूफियों से कहा अगर तुम में से एक भी बगावत कर गया तो मैं यजीद के सामने लिखकर भेजूंगा, तुम्हारी नस्लों को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारे खानदान उजाड़ दिए जाएंगे, कूफा को तहस नहस कर दिया जाएगा। खबरदार कोई हुसैन की तकरीर पर दिल पजीर ना होने पाए। उसके बाद शिमर दिल जोशिन की तकरीर असर कर गई। फिर लोगों से कहा गया हम हुसैन की तकरीर से माइल नहीं है, उनकी तरफ रग़बत नहीं करते, हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमाम हुसैन ने कहा इत्माम हुज्जत के लिए मुझे जो कहना था मैंने कह लिया, अब तुम्हारी मर्जी, आओ मुकाबिल के लिए। अब मुकाबिल के लिए जो लोग आए, हुज़ैल एक शख्स था, उसके बाद एक अब्दुल्ला बिन समदानी था और कई लोग ऐसे एक के बाद दीगरे आते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दो नहीं कई लोगों को मारकर गिराते रहे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन 100 के करीब लोगों को जख्मी कर चुके थे। तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया, फातिमा का गुल अजार, ये फातिमा का शेर हजारों में घिर गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार इमाम हुसैन लड़ते रहे, कई लोगों को जख्मी करते रहे और उसके बाद वही मामला, प्यास की शिद्दत, प्यास की शिद्दत, बेटों का गम अलग है, भाइयों की लाशें अलग है, बीवियों का अकेला होना अलग है। कितना बोझ लेकर मेरा हुसैन लड़ रहा था, कितनी जिम्मेदारियां लेकर ये घोड़े का शहसवार था। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुकाबला करते रहे, थक करके उनकी गर्दन झुक जाती थी, फिर तलवार उठाते थे, फिर लड़ते थे। यहां तक कि अमर बिन साद ने और शिमर दिल जोशिन ने, खुली बिन यजीद ने, ये सारे लोगों ने भड़काया और कहा ऐसे नहीं, जैसे इससे पहले इनके खानदान के बेटों को पहुंचाया गया है मौत की तक, इसी तरह इनके साथ भी मुकाबला होगा। हुसैन इब्ने अली के पास 200 सवारों को लाया गया और हर जगह से तीर बरसाया गया। कभी हुसैन के जिस्म पर इधर से तीर आए, उधर से तीर आए, अपने ढाल से बचाते रहे। यहां तक कि तारीख निगारों ने बताया है आपके जिस्म मुबारक पर 72 तीर लग गए थे, कोई जिस्म का हिस्सा बाकी नहीं था। चेहरे पर भी, सीने पर भी, कंधों पर भी, पिंडलियों पर भी, रानों पर भी, पेट पर भी, पीठ पर भी, हर जगह चीरों से बौछार, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता, हर तीर जाता जिस्म में पैवस्त होता। इमाम हुसैन के पास इतना मौका भी नहीं था कि वो तीरों को निकाल लें और यहां तक कि घोड़े से उतरकर लेटने का इरादा क्या किया, आपको ये गम सताने लगा जमीन पर लेटने के लिए जिस्म भी बाकी नहीं है। लेटते तो कोई ना कोई तीर पर ही लेटते और तीर अंदर चला जाता, घोड़े पर ही सवार रहे, घोड़े पर ही सवार रहे। फिर पुकार कर कहा ऐ लोगों देखो, पूरी दुनिया में जहां जहां इस्लामी हुकूमतें हैं अज़ानें हो रही होंगी और मिंबर पर खतीब खुतबा दे रहा होगा, मेरे नाना का खुतबा पढ़ रहे होंगे, जुमा का दिन है, रसूलुल्लाह का खुतबा दे रहे होंगे। जुमा के दिन लोग नमाज के लिए सजदा रेज हो जाते हैं। क्या तुम में से किसी के अंदर इतनी सख्त नहीं है, इतनी जुर्रत नहीं है कि रसूलुल्लाह के नवासे को 2 रकात नमाज पढ़ने का वक्त दिया जाए? थोड़ी देर के लिए हट जाओ। कूफी हट गए। यहां तक कि तलवारों से जो मुकाबला करने वाले नामर्द गीदड़ थे, करीब आने को तैयार नहीं थे, तीरों से बौछल कर दिया, छलनी कर दिया, लेकिन करीब आने को कोई तैयार नहीं, दूर से तीर फेंक करके हमला कर रहे थे। इमाम आली मकाम उनके तीरों की तरफ कोई नजर नहीं फरमाई और उनकी तरफ नजरअंदाज करते हुए घोड़े से आप पहली मर्तबा उतरे थे और मैदान करबला में निहायत ही खुशू खुजू के साथ आपने नमाज के लिए रकात बांध ली। तारीख में यह बताया गया चाहे आपने नमाज की रकात के लिए बांधा हो या फिर अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा किया हो, जो भी हो इबादत ही थी। उनका कदम कदम वहां इबादत था, उनका लम्हा लम्हा वहां इबादत था। इमाम आली मकाम थकान से चूर थे। उसके बाद जब आपका सर सजदे की तरफ गिर पड़ा, आप सजदे की तरफ गिरे, खुली बिन यजीद, शिमर दिल जोशिन दुनिया के बदतरीन लोग थे,
करीब आए, एक शख्स ने आपकी पीठ पर पांव रखा, दूसरे ने आपकी गर्दन पर तलवार रख करके आपकी गर्दन मुबारका को जिस्म से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियां ने अहले बैत तन्हा अली का लाल खारों में घिर गया, फातिमा का लाडला हजारों में घिर गया। हुसैन इब्ने अली की शहादत हुई, लोगों में आवाजें बुलंद हो गई, तबल बजने लग गए, नक्कारे बजने लग गए, झंडे उठा दिए गए और उसके बाद जश्न का माहौल था। इधर से बीबियां ये कहती रह गई, सकीना कहती रह गई, बाबा को हम आखिरी मर्तबा एक ही बार देख सके। अब उसके बाद मैदान करबला की हालत ये थी, हुसैन सुबह से लाशें उठा रहे थे, लेकिन हुसैन की लाश उठाने वाला कोई जवान नहीं था। वो लाश मुबारका वहीं पड़ी रह गई और जिसमें अक़दस करबला के मैदान में वैसी ही रह गया। कूफी यजीदी इतनी भी अपने अंदर अखलाकी जुर्रत नहीं रखते थे कि लाश को उठा करके रख दिया जाए। मैदान करबला में बिखरी हुई लाशों पर वो घोड़े दौड़ाते हुए अपनी सिमत निकलते रहे, अपने और जाते रहे। और हुसैन इब्ने अली की शहादत के बाद आसमान रंगीन हो गया होगा। इस सूरज ने आज तक ऐसा वाकया देखा नहीं होगा। जमीन खून बहा चुकी होगी और फिर करबला के मैदान से ये पैगाम रहती दुनिया तक पहुंचाया जाएगा कि जालिम कुत्तों ने हमला करके मेरे नबी के घराने को काट तो दिया, लेकिन ऐ कुत्तों बताओ, तुम्हारे यजीद नाम का कोई बच्चा भी दुनिया में मिलता हो तो लाकर खड़ा करो, लेकिन ना ला सकोगे ना यजीद की ज़ुर्रियत, ना उसकी औलाद, ना उसका नाम। हाँ, अगर गली कूचे में कहीं पर भी जाओगे तो हुसैन नाम का हर बच्चा हमारे मोहल्ले में नजर आएगा। इसी को शायर ने कहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सलाम तुरबत हुसैन पर, तू न रहता तो न रह जाती सदाकत ऐ हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत ऐ हुसैन। मेरे अजीजों, ऐ गुलामों, ऐ जानिसारान अहले बैत, अल्लाह करीम हमें करबला के इन खाकसारों में शुमार फरमाए। खड़े होकर करबला के जानिसारों की बारगाह में हम सलाम अकीदत पेश करें।